اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج سے ہم بات کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کے بارے میں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ عاد سے تھا۔ یہ ایک عربی قبیلہ تھا جن کی رہائش عمان اور حجر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں تھی۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا جو شہر کے نام سے معروف تھا اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر لمبے لمبے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ کیا تم نے جانا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ مثلها سے مراد یہ ہے کہ اس قبیلے جیسے قوی ہیکل لوگ اور کسی علاقے میں نہیں تھے۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے، جنہیں عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، بت پرستی اختیار کی۔ ان کے 3 بت تھے جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیوں، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں پھلاؤ زیادہ عطا کیا، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کر سکو۔ وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ اور سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔ اے میری قوم، میں اس وعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار می برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ وہ بولے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر لے کر نہیں آئے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں اسے پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور وہ تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنا چاہو کر لو، اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ کرتا ہوں۔ زمین پر جو بھی چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے،
اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر متکبر اور سرکش کا کہا مانا تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو دعوت غور و فکر دی تو قوم مزید کفر و عناد میں دھنس گئی اور اپنے حق پر ہونے کے بھدے دلائل گھڑ لائی، اور انہوں نے اپنی آپ کی نبوت اور آخرت کا انکار کیا۔ سورہ مومنون میں نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد ارشاد فرمایا، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو سودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہنا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا، تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افطرا کیا اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ فرمایا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آن پکڑا تو ہم نے ان کو پورا کرکٹ کر ڈالا، پس ظالموں پر لعنت ہے۔ یعنی جو شرک کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے تاکہ وہ اپنے مالک و رازق کو پہچان جائے، مگر ان کے دلوں پر کفر پڑ چکے تھے، یعنی کفر کے تالے لگ چکے تھے۔ سورہ شعراء میں نوح علیہ السلام ہی کے واقعے کے بعد ارشاد ہوا، عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہارا ایمانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو اس سے ڈرو۔ اس نے تمہیں 4 پائیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو اگلوں ہی کے طریقے ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ سو انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس کے احکام کی تعمیل کرنے اور اسے مغفرت طلب کرنے کی ترغیب دلائی اور ایمان نہ لانے کی صورت میں دنیا اور آخرت میں سزا کی وعید بیان فرمائی، تو قوم کے کافر سرداروں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، بلا شبہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو، یعنی آپ ہمیں جس عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں وہ تو حماقت پر مبنی ہے، جبکہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جن سے مدد اور رزق کی امید کی جاتی ہے، اور یہ درست راستہ ہے۔ علاوہ ازیں ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، بھائیو مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، یعنی حقیقت میں وہ نہیں جو تم گمان کرتے ہو یا عقیدہ رکھتے ہو، بلکہ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ پہنچاتا ہوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصل پیغام میں جھوٹ نہیں بولا گیا، نہ اس میں کمی بیشی کی گئی ہے، اور اس لفظ میں یہ مفہوم بھی ہے کہ پیغام مختصر، فصیح اور جامع اور مانع عبارت کے ذریعے سے پہنچایا گیا ہے۔
جس میں کوئی اختلاف اور تناقض نہیں۔ اس انداز سے اللہ کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی قوم کے انتہائی خیر خواہ اور شفیق تھے۔ آپ کی خواہش تھی کہ قوم کو ہدایت نصیب ہو جائے، اس لیے وہ ان سے کسی اجرت یا معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق کی خیر خواہی کے جذبے سے انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ انہیں اگر اجر و ثواب کی تمنا تھی تو صرف اس ذات سے جس نے انہیں منصب رسالت پر فائز کیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذین فطرنی افلا تعقلون۔ میری قوم، میں اس وعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ یعنی کیا تمہارے پاس عقل نہیں جس سے تم یہ بات سمجھ سکو کہ میں تمہیں واضح حق کی طرف بلا رہا ہوں، جس کی گواہی تمہاری فطرت بھی دیتی ہے؟ یہ وہی سچا دین ہے جسے اللہ نے نوح علیہ السلام کو دے کر مبعوث فرمایا تھا اور آخرکار ان کے مخالفین کو تباہ کر دیا تھا۔ بلکہ میں اسی اللہ سے اجر و ثواب کا طالب ہوں جو ہر قسم کی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ سورہ یاسین میں جس مرد مومن کا ذکر ہے، اس نے بھی یہی کہا تھا، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون۔ ایسے لوگوں کے پیچھے چلو جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پہ ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کی قوم نے نہ صرف آپ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ یوم آخرت کو بھی محض جھوٹ تصور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل قیاسات کو یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور یعنی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ وہ لوگ اس بات کو بعید القیاس اور خلاف عقل تصور کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو رسول بنا کر مبعوث کر سکتا ہے۔ قدیم و جدید دور کے اکثر جاہل کفار یہی شبہ پیش کرتے ہیں، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو۔ اور اسی کے بارے میں مزید فرمایا، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانیہ نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ نے سرداران قوم کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا، کیا وہ تم سے یہ کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افطرا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ وہ قیامت کو عقل کے خلاف سمجھتے تھے اور جسم کی مٹی اور ہڈیوں کی صورت میں تبدیل ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور پھر انہیں اٹھائے جائیں گے اور پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یعنی بعض لوگ مر جاتے ہیں اور دوسرے پیدا ہو جاتے ہیں، مرنے والے زندہ نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بھلا تم
بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے۔ یعنی انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ہر بلند مقام پر بڑی بڑی عظیم عمارتیں، محلات وغیرہ تعمیر کرتے ہو جن سے محض دل خوش کرنا مقصود ہوتا ہے اور تمہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی ہے کہ وہ لوگ خیموں میں رہتے تھے، جیسے کہ ارشاد ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ عادی ارم سے عاد اولا ہی مراد ہے۔ وہی لوگ ستونوں پر کھڑے ہوئے خیموں پر رہائش رکھتے تھے۔ یہ کہنا غلط اور بلا دلیل ہے کہ ارم سونے چاندی کا بنا ہوا ایک شہر ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تتخذون مصانع، جیسے کہ ہم نے آیت پڑھی اتبنون بکل رین آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ تتخذون مصانع کا مطلب محض علماء نے محل بیان کیا۔ بعض نے فرمایا اس سے مراد حمام ہے، بعض نے فرمایا یہ پانی لینے کی جگہ تھی۔ لعلکم تخلدون کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں طویل عرصے تک زندہ رہنے کی امید پر یہ سب کچھ بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی نصیحت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، اور اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو اگلے لوگوں ہی کے طریق ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ قوم نے ہود علیہ السلام سے یہ بھی کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تم اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ یعنی کیا آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کریں اور ان کا راستہ چھوڑ دیں؟ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو وہ عذاب لائیں جس سے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کو سچا نہیں مانیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ تھے کہ سمجھنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ بالآخر انہوں نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کیے؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی یہ بات کہہ کر کہ تم اللہ کے عذاب اور غضب کے مستحق ہو گئے ہو، کیا تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا موازنہ اپنے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا سے کرتے ہو، حالانکہ انہیں خود تم نے معبود قرار دیا ہے؟ یہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا فیصلہ ہے جس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی۔ اب جب تم نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور باطل پر اصرار کر رہے ہو تو میرا تمہیں ان اعمال بد سے منع کرنا اور منع نہ کرنا برابر ہے۔ اس لیے اب اللہ کے اس عذاب کا انتظار کرو جو تم پر نازل ہونے والا ہے اور جسے روکا نہیں جا سکتا۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے یہ بھی کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر لے کر نہیں آتے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں عذاب پہنچا کر دیوانہ کر دیا، یعنی آپ نے کوئی خرق عادت معجزہ نہیں دکھایا جو آپ کے پیغام کے سچا ہونے کی دلیل بن سکے۔ آپ کی بے دلیل قوم کی بنیاد پر تو ہم اپنے بتوں کی عبادت ترک نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں اور ہمارے خیال میں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے کسی معبود کا غضب آپ پر نازل ہوا ہے، اس نے آپ کی عقل کو متاثر کر کے جنون میں مبتلا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا اب تک کا قصہ ہود علیہ السلام کا، کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو بار بار دعوت دی اور کیسے قوم نے بار بار انکار کیا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو یعنی بت پرستی کو نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے ہود علیہ السلام کو جو ہے وہ دیوانہ اور پاگل بھی کہا، جیسا کہ ہر دور میں ہر داعی اسلام کے ساتھ، سچے داعی اسلام کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔